آج کی ویڈیو ایجوکیشن سبجیکٹ کی ویڈیو سیریز میں ہسٹری آف ایجوکیشن کی کورس آؤٹ لائن کے بارے میں ہے۔ ہسٹری آف ایجوکیشن میں ہم جو کورس آؤٹ لائن دیکھتے ہیں ایجوکیشن سبجیکٹ کو پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے لیے، تو اینشینٹ گریس کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، ایجوکیشن ان یورپ اینڈ امریکہ وہ ہسٹری دیکھی جاتی ہے، پھر ایجوکیشن ان مسلم ورلڈ اینڈ سیکنڈ لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ کیسے رہی ہے اور یا برٹش انڈیا میں 1813 سے لے کر 1947 تک ایجوکیشن کی کون سی پالیسیز یا ٹرینڈز جاری رہے ہیں، اور لاسٹلی 1947 سے لے کر 2022 تک پاکستان کی ایجوکیشن کی ہسٹری کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب ون پہ ون ہم دیکھتے ہیں کہ اینشینٹ گریس میں کون سی ایجوکیشن سسٹم دیکھے جائیں گے، تو وہاں پہ دو نمایاں ایجوکیشن سسٹمز ہیں، ایتھینین ایجوکیشن سسٹم اینڈ سپارٹن سسٹم آف ایجوکیشن۔ اس کو لازمی طور پر دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر تین ہسٹوریکل فگرز ہیں گریک ایجوکیشن سسٹم کے، سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل۔ ان کی ایجوکیشنل کنٹریبیوشنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ پھر ایجوکیشن ان یورپ اینڈ امریکہ میں جو نمایاں ایجوکیشنسٹس ہیں ان کی ایجوکیشنل کنٹریبیوشنز کو دیکھا جاتا ہے، تو کچھ نمایاں ایجوکیشنسٹ جو یورپ اینڈ امریکہ کے ہیں وہ یہاں پہ انلسٹڈ ہیں، ان کو لازمی طور پر دیکھنا ہے آپ نے۔ جوہان ہینریک پیسٹالوزی، فریڈرک فروبل، ماریا مونٹیسوری، ہاریس مین، جان ڈیوی، ہیلن پارکھرسٹ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ بھی آپ کو یورپ اینڈ امریکہ کے کنٹیکسٹ میں اسٹڈی کرنے پڑیں گے۔ پھر مسلم ورلڈ میں جب ہم ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام میں ایجوکیشن کا یا نالج کا کنسیپٹ کیا ہے۔ پھر ارلی اسلام میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہاں اس دور میں ایجوکیشن کی کون سی جو ہے نا وہ ٹرینڈز رہے، کس طرح سے ایجوکیشن ارلی اسلام میں امپارٹ کی گئی۔ پھر جو مسلمان فیمس ایجوکیشنل اسکالرز ہیں ان کی ایجوکیشنل کنٹریبیوشن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور موسٹ امپارٹنٹلی امام غزالی ہیں، اب ابن خلدون ہیں، ان کو ایجوکیشنل کنٹریبیوشنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ، علامہ اقبال، یہ کچھ ایجوکیشنل میں اہم اسلامک فگرز ہیں، ان کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ برٹش انڈیا میں جب ہم آتے ہیں، جب برٹشرز نے آکوپائی کیا تھا انڈو پاک کو، تو ان کے دوران کون سی ایجوکیشنل ٹرینڈز رہے اور ان کے کون سے جو ہے نا وہ نمایاں کاوشیں تھیں، کون سی چینجز تھیں جو سب کانٹیننٹ میں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ لائے، تو ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے برٹشرز کے آنے سے سوشل اینڈ کلچرل امپیکٹس کون سے آئے، اکنامک پولیٹیکل امپیکٹس کون سے تھے، ایجوکیشن سسٹم اس دور میں کیسی رہی۔ پھر 1813 سے لے کر 1947 تک کون سے ایجوکیشن کمیشنز بنائے گئے، پالیسیز کون سی بنائی گئیں، چارٹرز کون سے پیش کیے گئے، وہ اسٹڈی کیے جاتے ہیں۔ اس دوران برٹش انڈیا میں کون سی یونیورسٹیز جو ہے نا وہ اسٹرکچر کی تھیں برٹشرز نے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم پاکستان کے کنٹیکسٹ میں آتے ہیں تو ہمیں اس دور کی مسلم ایجوکیشنل موومنٹس ان کو بھی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، جیسے دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، تو ان کو بھی ہمیں ضرور اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ پھر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 1947 سے لے کر 2009 تک کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، کمیشنز ہوتے رہے ہیں، تو ان کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس 1947 میں، پھر کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن 1959 میں بنا تھا، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 ٹو 1980، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1978، پھر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 ہے، دی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 ٹو 2010 ہے، اور ایجوکیشن پالیسی 2009۔ ان کو پاکستان کے سینیریو میں بھی ہمیں یہ اسٹڈی کرنا ہے۔ تو یہ ساری کورس آؤٹ لائن ہے ہسٹری آف ایجوکیشن کے ون اسپیسیفک سبجیکٹ کی، جو ایجوکیشن ایز اے ہول کو کور کرنے کے لیے ضروری ہے۔